باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ باب قصتی غزوتی بدر، غزوہ بدر کا قصہ۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس حدیث پاک میں عرض کی تھی کہ غزوہ بدر قتال کے لحاظ سے پہلا غزوہ ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے چوتھا غزوہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو ترتیب سے اس سے پہلے ہونے والے 3 غزوات کے نام بتائے تھے، اور یہ آج جو ہے یہ چوتھے نمبر والا غزوہ ہے۔ قتال چونکہ اس میں ہوا تھا تو محدثین کی بڑی تعداد نے پھر اسی کو غزوہ بدر، جو پہلی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اسے ہی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں، اس وقت جب تم کمزور تھے۔ بالکل ابھی ابتدائی دور تھا مسلمانوں کا، یعنی اتنا ابتدائی دور کہ گنے چنے ہوئے 313 لوگ جہاد کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ مقام بدر، یہ اس میں فرمایا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ یہ مشہور بستی کا نام ہے، اور اس بستی میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام بدر تھا۔ یہ کنانہ سے اس کا تعلق تھا، اور وہ اس بستی میں ٹھہرا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس جگہ کو بدر کہا جاتا ہے۔ جو دوسرا قول ہے وہ فرمایا گیا کہ یہاں پر ایک کنواں تھا، اور اس کا پانی اتنا صاف تھا جیسے 14ویں کا چاند صاف نظر آتا ہے، اور اس پانی میں چاند کا عکس نظر آتا تھا۔ اس لیے بدر چونکہ چاند کو کہتے ہیں تو اس کنویں کی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا۔ بہرحال مسلمان تعداد میں انتہائی کم تھے، اور یہ جنگ بھی اس کی طے شدہ نہیں تھی، مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ جیسے پہلے 3 غزوات ہوئے، ان میں نبی علیہ السلام نے مہمات کو ترتیب دیا کہ ہم فلاں فلاں جگہ پر ان کے قافلے کو روک کر ان سے مال غنیمت لے لیں گے، ان کا مال لے لیں گے۔ اسی طرح اس غزوے میں بھی یہ تھا کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام سے واپس پلٹ رہا ہے۔ سارے لوگوں کا، جو عرب کے بڑے بڑے تاجر تھے، ان کا سامان، ان کی انویسٹمنٹ اس کے پاس موجود تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو روکتے ہیں اور اس سے مال لے لیتے ہیں۔ ابو سفیان کو خبر ہوئی تو اس نے خط لکھ ڈالا ابو جہل کو، اور وہ خط جب وہاں پہنچا تو ابو جہل بھی ایک قافلہ لے کر بدر میں پہنچا۔ اتنے میں ابو سفیان رستہ بدل کر واپس پہنچ گیا اور اپنے مقام پر اور کامیاب ہو گیا۔ لیکن جنگ میں جو نبی علیہ السلام ادھر سے سپہ سالاری فرما رہے تھے، دوسری طرف سے ابو جہل جو تھا یہ کفار کی طرف سے سپہ سالاری، یعنی انہیں لیڈ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ آل عمران کی آیت نمبر 125 میں فرمایا تمہارا رب اس وقت 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ چونکہ تعداد میں یہ کم تھے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث مبارکہ یہاں پر لکھی ہے وہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتوں کی علامت یہ تھی، سفید اونی لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ فرشتے موجود ہیں۔ کافروں کو نظر آ رہے تھے کہ 313 تو سن رہے تھے، یہ تو بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی علیہ السلام کے چچا زاد، آپ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں سفید اونی لباس تو تھا، لیکن فرشتوں نے سر پر کالے رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے۔ یہ یاد رکھیں، بدر کے میدان میں فرشتوں کے سر پر کالے رنگ کے امامے تھے، احد کے میدان میں فرشتوں کے سر پر سرخ رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمایا کہ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ اس جنگ میں ایک اور حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جب
بدر میں، اچھا یہ بھی روایت موجود ہے کہ فرشتوں نے بھی بدر کے میدان میں قتال کیا، احد میں قتال نہیں کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے، سر پہلے جا کے ادھر لگتا تھا، پہلے ہی جا کر سر گر جاتا تھا۔ تو بدر والے دن عصر کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے، اتنے میں نبی علیہ السلام مسکرائے، پھر نماز ختم ہو گئی۔ صحابہ جو تھے وہ صحابہ کرام کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آقا یہ نماز میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، میں یہاں پر کھڑا ہوں، میرے پیچھے کھڑے ہونے والے انہیں پتہ ہے کہ میں ہنس رہا ہوں، کسی نے میرا چہرہ دیکھا ہے؟ ادھر والا بھی چہرہ دیکھے گا تو باقاعدہ ایسے کر کے دیکھے گا کہ امام صاحب مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کیا کر ایسا ہی ہے۔ صحابہ کرام کی نمازیں تو آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا بڑے شوق سے عقیدہ ہمارا صحابہ والا ہے، اللہ کے بندو عقیدہ جو صحابہ والا ہے۔ صحابہ کرام کی نمازیں مکمل تب ہوتی تھی جب تک وہ دیدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، ان صحابہ کرام کے عقیدے یہ تھے ہماری نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شامل ہوگی تو نماز مکمل ہوگی۔ صحابہ کرام اس کا مطلب ہے حضور کی طرف دیکھ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام کے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر کی نماز میں حضرت میکائیل فرشتوں کا جرمٹ لے کے گزر رہے تھے اور مجھ سے اجازت مانگ رہے، ان کے پروں پر مٹی پڑی ہوئی تھی بدر کی، مجھ سے اجازت مانگ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اجازت دیں تو چلے جائیں یا کوئی اور بھی حکم موجود ہے ہمارے لیے۔ فرشتے اجازت مانگ رہے تھے کہ آقا ہم اب جا رہے ہیں، کام ہم نے کر دیا ہے، بڑے بڑے کفار جو ہیں وہ کٹے ہوئے پڑے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کم تعداد جو تھی اسے ایک بڑی فتح عطا فرمائی۔ پھر آگے شارح نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں وحشی بن حرب، اس نے بعد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے ان کو شہید کیا تھا، اسلام اس نے قبول کر لیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان جیسے کئی اور لوگوں کو فرمایا تھا میرے سامنے نہ آنا، میرے چچا کے قاتلین میرے سامنے آئیں گے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو حضرت امیر حمزہ کو شہید کیوں کیا گیا وہ سن لیں۔ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن تیمہ بن عدی بن خیار کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کر دیا بدر کے میدان میں۔ اب جو وحشی تھا یہ جبیر بن مطعم، ان کے بھی بعد میں اسلام قبول کرنے، ان کا غلام تھا۔ تو اس آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے کو تیمہ کو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے قتل کیا ہے، لہذا اگر تم میرے بھتیجے کا قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو، امیر حمزہ کو تم قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ سپاری دی گئی، اور اس جبیر مطعم کے کہنے پر وحشی بن حرب نے حضرت امیر حمزہ کو ڈائریکٹ، تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ حضرت امیر حمزہ کا سامنا کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ حضرت امیر حمزہ اللہ کے بھی شیر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی شیر تھے، کسی میں جرت نہیں تھی ان کا مقابلہ سامنے سے آ کر کوئی کرتا۔ یہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا، چونکہ وحشی جو تھا اس کا نشانہ بڑا پکا تھا، اور عرب میں یہ مہارت سکھائی جاتی تھی، مسلمانوں کے پاس بھی تھی، کفار کے پاس بھی تھی۔ تو یہ طاقتا رہا کہ کہاں کہاں امیر حمزہ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے ذرا سا وہ آرام کریں، سکون کریں، یا وہ پیٹ پھیر کے کہیں پہ لڑائی کر رہے ہوں تو میں نیزہ ماروں گا۔ جب حضرت امیر حمزہ بالکل اس کے مقابلے نشانے میں آ گئے تو اس نے نیزہ مارا اور حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ پھر ہند جو تھی اس نے آ کر پھر اس نے کہا نہیں میرا کلیجہ تو ٹھنڈا نہیں ہو رہا، اس نے پھر حضرت امیر حمزہ کے ناک کاٹا، پھر کان کاٹا، پھر کلیجہ نکالا، چبا کر کے کہنے لگی کہ آج مجھے ٹھنڈ پڑ گئی ہے، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے احد میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کر کے۔ آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے ہند سے بھی کہا، وحشی سے بھی کہا، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، لیکن فرمایا میرے سامنے نہ آنا، مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ سامعین محترم، یہ مزید بھی ہم نیکسٹ غزوہ احد کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔